बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मैं दावत दूंगा। हमारे एक सेंटर के उस्ताद हैं कारी अमानुल्लाह साहब, तो मैं कारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि सूरह ज़मर के आखिरी रुकू की तिलावत करें और तर्जुमा पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल मुशरिकीन। बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यतुन बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वस्समावातु मत्विय्यतुन बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। बलिल्लाह फ़अबुद वकुन। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़स'iक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअल्लाह। ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. آپ کہہ دیں تم بڑے جاہل ہو کہ تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی تھی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر کسی نے بھی شرک کیا، آپ نے بھی شرک کیا تو نیکی ضائع ہو جائیں گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ نقصان پالنے والوں میں سے ہو جائیں گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرے. وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو کر رہیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر کما حقہ نہیں کی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین پوری کی پوری اللہ کے مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ، سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اس سے بہت بلند ہے جس کا یہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو جتنے بھی جاندار اور آسمان اور زمین میں ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ بچا کے رکھے. ثم نفخ فیہ اخری، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے. واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور کتاب رجسٹر اعمال نامے رکھے جائیں گے. وجیء بالنبیین والشہداء، گواہوں کو نبیوں کو لایا جائے گا. وقضی بینہم بالحق، اور برحق طریقے سے سب کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر آدمی کو اس کے کیے کا برابر برابر بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے پاس ریکارڈ ہے. بِمَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر کیا ان سب کو گروپ کی شکل میں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے. فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جہنم کا داروغہ محافظ ان سے کہے گا. الم یأتکم رسل، کیا تمہارے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. یتلون علیکم آیات ربکم، جو اپنے رب کی آیتوں کو تلاوت کر کے تمہیں سناتا. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے اس دن کے سامنا کرنے سے تمہیں ڈراتا. قالوا بلا، تو وہ سب کہیں گے کیوں نہیں، بالکل آیا تھا. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہونی تھی جو ہو گئی. جی آگے. وقیل ادخلوا ابواب جہنم، اب ان سے کہا جائے گا یہ جہنم کے دروازے ہیں، داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، رہو اس میں ہمیشہ. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے کا ٹھکانہ اور انجام بہت برا ہوتا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا خوف اور ڈر دل میں رکھا انہیں جنت کی طرف گروپ کی شکل میں لے جایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آ جائیں گے. وفتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتہا، اور جنت کا داروغہ محافظ ان سے کہے گا سلام علیکم، تم پر سلام ہو. طبتم، اور سرپرائز اور خوشخبری ہو تمہارے لیے. فادخلوها خالدین، جی ہاں اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ،
کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب تو ہم اپنا بنگلہ بنائیں گے، ٹھکانہ بنائیں گے جیسے چاہے، جس شکل میں چاہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہت خوب انعام اور اجر ملا عمل کرنے والے کو۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، جی ہاں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس دن فرشتے کو، حافین، کہ وہ حلقہ بنا کر، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں یہ جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہے یہ حق طریقے سے ہم نے کیا ہے، حق طریقے سے فیصلہ کیا گیا جنت اور دوزخ والوں کا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، آخر میں ایک اعلان کیا جائے گا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی حاضرین ہیں ان کو پیما کراچی اور حنیف ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے خوش آمدید ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیما کراچی بہت ساری جگہوں پہ قرآن فہمی کورسز کر رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے، میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ ہمارے ذہن میں یہ واضح تصور ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے قرآن فہمی کورسز سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ان پروگراموں کا یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی گرامر ہوتی ہے، بیسیکلی ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھ سکیں، اور ان پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کا قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا حل ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہم اپنے منہ سے بول دیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا کام ختم ہو جائے، ہم کہیں کہ مسلمان ہیں، جبکہ حقیقتاً اس سے وہ روح اور وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا جو اللہ تعالیٰ جس کی ہم سے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایمان کی بہت ساری چیزیں، یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں واقعی ان چیزوں پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو مختلف روشنیوں میں سمجھیں۔ جس طرح کہ ایک وہ حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے عقل مند وہ ہے تم میں جو آخرت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے، یعنی جو اینڈ ہمارا ہونے والا ہے، اگر ہماری اس کی تیاری نہیں ہے اور ہم دنیا میں کسی حد تک کامیاب ہم لگ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑے دن کی کامیابی ہے اور آخرت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہت سارے کام ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ بھئی یہ کیا چیزیں ہیں اور ہمارا رویہ ان معاملات میں کیا ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے وہ ایمان ویژن سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک کیا تصور ہونا چاہیے، ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے ایمان کے بارے میں، یا ایمان کے مختلف ظاہر ہے۔ جس طرح بھی میں نے کہا کہ ایمان کے بہت سارے یعنی لیول ہیں یا بہت سارے کمپوننٹس ہیں، تو اس میں ظاہری سارے کمپوننٹ تو یہاں پہ اتنی دیر میں ڈسکس نہیں ہو سکتے، لیکن جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ یقیناً ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے استاد بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا اور کیا چیز ڈسکس کریں گے اور ہم آگے اس کو کس طرح لے کے چلیں گے۔ تو بیسیکلی ہمیں ایک یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو کس طرح پہچاننا ہے اور اپنے رب تک پہنچنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سے اعمال کرنے ہیں جس سے ہم ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ تو بہرحال یہ اس کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ ہمارے پروگراموں میں آئے گی۔ کچھ چیزیں جو ہے میں ذرا یاد دہانی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ آج تھوڑی سی اٹینڈنس ہمارے لیے اس لیے کم ہے کہ غالباً جو ہے وہ خاصے لوگ جو ہے وہ جگ رہے ہیں،
جگہ ہیں رات میں اور یقیناً اس وقت سو رہے ہوں گے، تو بہرحال تھوڑا سا مس مینجمنٹ بھی ہلکا پھلکا ہے، تو خیر انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے. کہ ایک فیڈ بیک فارم آپ کو دیا گیا ہے، یہ فیڈ بیک فارم بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں اسپیشلی آپ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا رمضان میں ہم فرسٹ ہاف میں اسی طرح کسی سنڈے کے دن کوئی پروگرام رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے خیال میں اس پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. وہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، صدقات سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، سود سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو جو آپ کی ڈیمانڈ زیادہ آئے گی اس کے حساب سے ہم اس کو انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور مور لائکلی جو ہے یہ ہم شاید 12 مئی کو اس کو ہم کر سکتے ہیں. اس قسم کے آپ لوگ اور کیا کیا پروگرام اس کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم یہ پلان کرتے ہیں وہ ہماری آپ کی ایڈوائزز کی روشنی میں ہی ہوتا ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سارے قرآن فہمی کورس کی کنٹینیویشن ہے، تو ہمیں اس بات پہ زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میں سے مزید لوگ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اور قرآن کو اپنے انداز میں سمجھنا، اور جس طریقے سے قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ سارے کے سارے جو ہے وہ اچھے تعلیم یافتہ یا اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ تو سارے کے سارے ہی ہیں. ہم بہت ساری لینگویج جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، اور اپنی اور مدر ٹنگ جو ہماری ہے. لیکن اب بہت ہی عجیب بات ہے کہ شاید ہمیں نماز تک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جھک رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اور قیام میں کھڑے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں. تو جو لیسٹ درجہ اس کا ممکن ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ ہم جو کچھ بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو. تو آپ یقین کریں کہ اس کا جو خشوع اور خضوع ہے اور جو اس سے تعلق ہے وہ حیرت انگیز طور پر آپ اس کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق قرآن سے جو ہے وہ بہت گہرا ہو گیا ہے. اس کی طرح جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور ان چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 نیکی، اگر میں نے ایک رکوع پڑھ لیا تو شاید 1,00,000 نیکی میرے پاس جمع ہو گئی. تو یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے شاید یہ اتنا کم ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہم حاصل کر سکتے تھے اور ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں. جس طرح قرآن کے کسی حصے کو سمجھ لینا اور اس کو یاد کر لینا 200 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو 200 کیا 100 رکعت بھی ایک رات میں نفل پڑھ سکے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان ساری کوششوں کا مقصد کہ ہم قرآن سے جڑیں. ہمارے استاد صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ورک شاپ کا آغاز کریں. جناب ابو حسان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین. لاسٹ سیشن میں کون کون موجود تھا؟ ہم کنٹینیو تو نہیں کر رہے کیونکہ لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے. جی، جنہوں نے لاسٹ سیشن کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنے اوپر کنٹرول ہو جائے تو میں جو چاہتا ہوں میں وہ کروں، اور جو نہیں چاہتا وہ میں نہ کروں. اس کے لیے مجھے کیا ضرورت تھی؟ جی کچھ یاد؟ آپ بتائیں گے تو پھر وہ بتائیں گے. اچھا ہاں، چاکلیٹ آج بھی ہے، موجود ہے، آپ بالکل بتائیے، وہ ملے گی. جی، کہ میرا کانشیس لیول ہائی ہوگا تو میں اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں. اور کانشیس لیول ہائی کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا؟ ذکر. ذکر سے انسان کا کانشیس لیول ہائی ہوتا ہے.
اور پھر اس کے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، نہ کوئی برادری، نہ کوئی لوگ کیا کہیں گے، اس کو ساری فکروں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جس سے رکنا چاہتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ ہم بہت ساری باتیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتی، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتی، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ کنٹرول اللہ کے حکم سے آ جاتا ہے، اور وہ ذکر ہے۔ اور ذکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جی؟ سب سے بنیادی پہلی چیز نماز، اذکار، قرآن کی تلاوت، اور یہ محفل جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جہاں پر بھی وہ ذکر کی محفل کہلاتی ہے۔ اور اس محفل کو کیا کہہ رہے ہیں حدیث میں، کیا آتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر کی اقسام ہیں، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ ان چاروں ذکر میں ایک شرط بھی ہے، تب وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے اس زندگی میں اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسری زندگی میں۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ ایک اور چاکلیٹ والا نہیں ہے جواب، ہاں جی جی، اور جی، اور جی اخلاص خلوص، بالکل جی، وہ میں نے کہا چاکلیٹ والا جواب جو میرے ذہن میں ہے نا، ایمان، ٹھیک ہے، اور ہے جی یکسوئی، خشوع خضوع جسے بھی کہتے ہیں، توجہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے جی۔ تو ظاہر بات ہے نماز میں ہماری توجہ نہیں ہوگی، یکسوئی نہیں ہوگی، تو وہ نماز ہمیں وہ فائدہ نہیں دے گی جو دینا چاہیے اس کو۔ اسی طریقے سے جب اذکار کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر ہر نماز کے بعد جو ہم 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا بتایا کہ سیدھے ہاتھ کی اس پہ انگلیوں پہ، پوروں پہ اذکار کرو۔ اچھا، جب مجھے پتہ نہیں تھا تو میں تو 15 اس ساتھ کو 15 ایسا آسانی سے ہو جاتا، پھر مجھے پتا سنت جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ پہ، اسی پہ کرو۔ اب 15 اور 15 2 دفعہ کرنے ہیں، اگر یکسوئی نہیں ہوتی تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پہلا 15 یا دوسرا 15، صرف 15 کی بات ہے۔ ابھی 100 کی تسبیح بھی باقی ہے، وہ بغیر یکسوئی کے کیسے ہو سکتی گنتی، کاؤنٹنگ کیسے ہو سکتی؟ ذرا سے خیال ادھر گیا، کاؤنٹنگ آؤٹ ہو گئی۔ نماز میں ذرا سا خیال باہر جاتا ہے، رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ قرآن یکسوئی نہیں ہے تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر دل ادھر ادھر ہو گیا بند کر دو قرآن، جب بھی دل سے پڑھو، جتنا پڑھنا ہے پوری توجہ کے ساتھ دل سے پڑھو، ادھر دل نکل گیا باہر بند کر دو۔ اور جب یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ آئے ہیں، چھٹی والے دن آئے ہیں، ٹائم نکالا ہے، تو فائدہ کب پوری طرح ملے گا آپ کو؟ جب یکسوئی ہوگی، توجہ۔ تو اس لیے اس وقت آپ سب بھول جائیے، ویسے بھی آج تو چھٹی ہے، کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، فیملی کو ساتھ لائیں تو ساری توجہ اس پہ رکھیں۔ آئیے ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کانشسنس چاہیے، ذکر سے چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا یا کوشش کر رہے ہیں توجہ نہیں آ رہی، ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ جی جی بالکل کریے۔ یہ جو ہمارے زیادہ آڈینس ہیں جی جنہوں نے آپ کے پرانے پروگرام اٹینڈ نہیں کیے، ہاں، میں وہ اس کو جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہے نا، اس کو ہم وہاں سے چھوڑ دیں گے، ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ٹاپک سے انشاءاللہ کریں گے جس میں تیسرا نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میں نے صرف اتنا بات ذہن میں رکھی ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے مسئلے مسائل ہیں، توجہ نہیں ہو پا رہی، نماز صحیح طرح نہیں پڑھی جا رہی، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرا جا رہا، چیزوں کو میں ٹال رہا ہوں،
کنفیوژنس ہو رہی ہیں، تو ان سب کی جو وجہ ہے ان کا سلوشن جو ہے وہ 4 چیزوں کے اندر ہے. وہ 4 چیزوں میں سے اگر میرے اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، اس میں کہیں کمی ہے یا نہیں ہے، تو یہ میری زندگی کے اندر مسئلے رہیں گے، اس دنیا کی زندگی میں. آخرت تو مجھے نہیں پتا، اصولی طور پہ تو وہاں بھی مسئلے رہیں گے. اب اس میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے بنیادی، اور وہی آج ہمارا ٹاپک ہے، اور وہ ہے ویژن. اگر میری زندگی کا ویژن نہیں ہے، جس کو ہم، یہ کوئی قرآنی لفظ نہیں ہے ویژن، پورے قرآن میں ڈھونڈنے کا آپ کو ویژن نظر نہیں آئے گا. اس کو اگر ہم اردو میں کہیں اور اس کو مفہوم جو قرآن کا ہے اس کو لیں گے تو کیا لیں گے؟ مقصد زندگی. سب سے بنیادی چیز ہے میری اس دنیا کے مسئلے مسائل اور ایک اچھی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی، ایک خوشی اور سکون والی زندگی کے لیے سب سے اہم اور پہلی چیز وہ یہ ہے. یہ نہیں ہے تو سب باتیں اچھی ہیں، کچھ بات کا ریلیف ہے، کچھ دیر اچھا لگتا ہے، پھر پرابلم. ویژن کیا ہے؟ اگر ہم انگلش کا ذرا تھوڑا سا، لوگ آج کل ویژن بہت کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ویژن کا لفظ لیا ہے. ویژن کی بات ہو رہی ہے، ویژنری ہونا چاہیے ہر جگہ. ویژن ویژن ویژن، تو ویژن ہے کیا؟ ویژن کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھنے سے. ویژن کا تعلق دیکھنے سے. جیسے چشموں کی دکان کے نام ہوتے نا، آئی ویژن ہے نا، تو ویژن کا تعلق دیکھنے سے. تو یہ جو زندگی کا ویژن ہے یہ کون سے دیکھنے سے ہے؟ یہ تو دیکھیے یہ جو ہے یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا یہ لفظ، مطلب یہ جو اس کا جو پیچھے اس کی مفہوم ہے یہ ویسٹ کو بھی یہ چل رہا ہے، اور وہ آخرت کا ویژن نہیں بتاتے. وہ جو بتاتے ہیں میں وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں ویژن کو کہ آپ اپنے آپ کو فیوچر میں کدھر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو فیوچر میں، مستقبل میں کدھر دیکھنا چاہتے ہیں. جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا زندگی کا ویژن ہے. ویژن کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زندگی میں، مستقبل میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اب ویژن ضروری کیوں ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم پہلے کلیئر کر لیں. صبح سے شام تک ہم کئی کام کرتے ہیں اور صبح سے شام تک ہم کئی کام نہیں کرتے. تو آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ کون سے کام کرتے ہیں؟ کیٹیگری کام نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کام بتائیں کون سے کام کرتے ہیں اور کون سے کام نہیں کرتے. جی ضروری کام کرتے ہیں، امپورٹنٹ کام کرتے ہیں. اور کون سے کام نہیں کرتے؟ غیر ضروری، ناٹ امپورٹنٹ. بالکل صحیح. اور یہ ضرور یہ جو چاکلیٹ بھی تو امپورٹنٹ ہے. کیچ کرنی ہے دیکھیے پلیز. اچھا جی، امپورٹنٹ کام ہم کرتے ہیں، جن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جن کو غیر ضروری سمجھتے ہیں نہیں کرتے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ضروری سمجھتے ہیں وہ ضروری کی ڈیفینیشن کیا ہے، امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ کوئی کام آپ کو ضروری لگتا ہے، اور کون سا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو غیر ضروری لگتا ہے. ہاں جی بتائیں کون سا؟ جو مقصد سے قریب کرے. جی ذاتی مفاد. جی جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. جی جس سے روزمرہ زندگی متاثر نہ ہو. اور بولیں جس میں کوئی فائدہ ہو. جی عورتیں کوئی کام نہیں کرتی ضروری غیر ضروری. ہاں وہ کیوں کرتی ہے؟
جی جی شیئر کریں، بہت ضروری ہے. ہاں بہت ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، آپ کا بولنا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا آپ بول لیجیے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا انصار کی عورتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، وہ سوال کرنے میں شرماتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ تو وہ والے سوال کرتی تھی جو عورتوں کے ہوتے ہیں. یہاں تو ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ بتائیے آپ کیا سمجھتی ہیں. جی 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 بولیں. جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا. مالی فائدہ، مالی فائدہ ایک اور ہے، جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے، جس سے آسان ہو جائے، جس میں مزہ آتا ہے نا، جس کو اچھا لگتا ہے، اس سے دلی سکون، جس سے دلی سکون ملتا ہے، جس میں مزہ آتا ہے، جس میں انجوائمنٹ ہے، یا جو آسانی سے ہو جائے، جس میں جیب بھی بھاری ہو جائے، جس میں بھی بھاری ہو جائے، فائدہ آیا تھا نا، ذاتی فائدہ. یا پھر نقصان جو سب کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، سب بے وقوف ہیں، سب کر رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو مجھے باتیں سننے کو ملے گی، لوگ کچھ سوچیں گے، کہیں گے بھی کچھ نہیں، آپ کے منہ پہ آنے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن لوگ کیا سوچیں گے. تو جو لوگ سوچیں گے وہ کام لینے کا ہو گیا ضروری ہے. اب بتائیے لفظ ایک ہے اور یہاں پہ اتنے لوگوں میں ہر ایک کا امپورٹنٹ ڈفرنٹ ہے، ہر ایک کے لیے ایک ضروری ایک الگ کرائٹیریا ہے، ایک الگ چیز ہے. تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایک کرائٹیریا لے لیتے ہیں اس ورک شاپ کے لیے، تاکہ ہم اسی کی بنیاد کے اوپر اس کو لے کے چلیں. امپورٹنٹ کام کون سے ہوں گے؟ یہ چاکلیٹ والا جو پہلا جواب آیا جی، جو مجھے میرے مقصد سے، جو کام، جو چیز، جو انسان مجھے میرے مقصد سے قریب لے جاتا ہو یا اس میں مدد کرتا ہو، قریب لے جاتا، کوئی کام، کوئی چیز، کوئی انسان مجھے میرے مقصد سے، میرے مقصد زندگی سے قریب لے جاتا ہو یا قریب لے جانے میں مدد کرتا ہو، وہ کام کیا ہے؟ ضروری. وہ کام کیا ہے؟ ضروری. چاکلیٹ. اور جو کام مجھے میرے مقصد زندگی سے، میرے ویژن سے دور لے جاتا ہو یا کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہ کام کیا ہے؟ غیر ضروری. ناٹ امپورٹنٹ. جی اچھا، اس میں کام بھی ہے، اس میں کوئی چیز بھی ہے، اس میں کوئی شخص بھی ہے، کوئی بھی ہو. ویسے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں غیر ضروری کام، ڈیفینیشن اسے دیتے ہیں کہ جو لوگ نہیں کر رہے، ہاں وہ ٹھیک ہے یا غلط. ہاں جو لوگ نہیں کر رہے تو دوسرا بھی اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر رہا تو یہ غیر ضروری کی وہ کر رہا ہے. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم کہ مزہ آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے، لوگ کہیں گے نہیں کر رہے. تو اصل بات اس کے اندر کیا ہے، اس پوائنٹ کے اندر، کہ جب ہم کسی بھی لسٹ کو، اپنے کاموں کی لسٹ کو لگائیں اور اس کے اندر کیا ہے امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ کا ٹیگ لگانا ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا چیز ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا میرے پاس تو میں نہیں بنا سکتا امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ. اور وہ کیا چیز ہے؟ بات دوبارہ کروں. میں نے ایک لسٹ بنائی جو صبح سے لے کے شام تک یا میری زندگی کے جتنے کام ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں اس میں سے میں سارٹ آؤٹ کروں، میں اس میں سے الگ الگ کروں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ناٹ امپورٹنٹ ہے. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق میں کیسے اس کو الگ کر سکتا ہوں، اس میں کیا چیز ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو میں نہیں کر سکتا. مقصد زندگی، ویژن اگر نہیں ہوگا میرا تو میں جو ہوں اس کو الگ نہیں کر سکتا، اس کو امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ نہیں کر سکتا. اور اگر جب مقصد نہیں ہے تو پھر میں کس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ پھر یہی جو بات ہے، جو دل چاہ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، جس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، جو سر پہ پڑ گیا، جو کرنا مجبوری ہے، وہی کام ہو رہا ہے نا. اور اب یہ دیکھ لوں میں اپنی زندگی میں کہ میں کس کی بنیاد پہ کرتا ہوں.
ہر کام کا فیصلہ اس کو امپورٹنٹ سمجھنا، کس بنیاد پہ کر رہا ہوں یہ میں خود ہی دیکھوں. اگر میرا کوئی مقصد زندگی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں سے آپ نکلیں گے حنیف ہاسپٹل سے تو آگے کوئی قریب میں راؤنڈ اباؤٹ ہے، کوئی سگنل ہے کہاں پہ؟ ادھر کون سے والے پہ قریب ہے؟ نہیں قریب والا جو ہے. آپ یہاں نکلے، یہاں سے گئے سگنل پہ پہنچے، مین روڈ سے جا رہے ہیں، سگنل پہ پہنچے، وہاں سے کتنے راستے جا رہے ہیں؟ نہیں وہاں سے 4 نہیں جا سکتے، 3 جائیں گے. چوتھے پہ تو آپ خود ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے 3 راستے جا رہے ہیں، ایک رائٹ جا رہا ہو، ایک لیفٹ جا رہا ہو، ایک سیدھا جا رہا ہو، ایسے ہی ہوگا نا. اور وہاں پہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے. اب آپ جا کے پوچھیں وہاں پہ پولیس والے سے کہ بتاؤ کہ میں کون سے والے راستے پہ جاؤں، ان تینوں میں سے کس پہ جاؤں؟ تو سوال کیا آئے گا؟ جانا کہاں ہے تمہیں، تمہاری منزل کہاں ہے؟ اور میں یہ جواب دوں یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جانا کہاں ہے. پھر کیا کہے گا وہ؟ پھر ہاسپٹل ہی جاؤ ہے، یا پھر کہے گا ہاسپٹل سے بھاگا ہوا کوئی ٹیگ تو نہیں لگا ہوا جہاں بھی پایا جائے اس نمبر پہ کرے. اور کیا کہہ سکتا ہے؟ پاگل خانے جاؤ. اور بے وقوف کی طرح کیوں منہ اٹھائے آ گئے، ہے نا؟ گاڑی کے کاغذ چیک کرو. اور کیا کہہ سکتا ہے؟ ایک لفظ اور بھی نہیں کہہ سکتا ہے. اپنے گھر واپس جاؤ. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں تعین کرو. نہیں پتا آپ تعین تو پھر کیا کرو؟ نہیں کر رہا، تعین نہیں کر رہا، نئے تعین کرانے کا ٹائم ہے میرے پاس، میں ڈیوٹی پہ ہوں تو میں تعین کراؤں گا. وہی کیا ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا وقت ضائع نہیں کرو. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ فون نمبر کانٹیکٹ کرو. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہیں کہاں جانا تو تم کہاں جاؤ. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ معلوم کر کے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو جانا ہے، مجھے تو جانا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے. جن کے پاس جانا ہے ان سے فون کر کے پتہ کریں. جاؤ، یہ پتہ ہی نہیں نا کہ کہاں جانا ہے. یہی تو پتہ نہیں کہ جانا کہاں ہے، لیکن جانا تو ہے، چلنا تو ہے، راستہ پکڑنا تو ہے. تو پھر کیا کہہ سکتا ہے؟ پھر یہ بول جی کسی اور سے پوچھ لیں گے، عباسی کی طرف بھیج دیں، عباسی کی طرف بھیج دیں گے، ایک ہاسپٹل دوسرے ہاسپٹل بھیج دیں گے. اچھا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے جب تمہیں جانا ہی ہے اور تمہیں پتہ نہیں تمہیں کہاں جانا، پھر تم جو سے دل چاہے راستے پہ چل جاؤ، کسی بھی راستے پہ چل جاؤ. تمہیں اگر آپ اور میں کون سا راستہ تعین کریں گے؟ جہاں سب جا رہے ہیں، جہاں بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست روڈ بنی ہوئے، وہ پھول بھی لگے ہوئے اتنے اچھے ہیں اور سب جا رہے ہیں وہیں پہ. بے وقوف تو نہیں ہے سب، میں بھی وہیں چلتا ہوں. اور یہ کراچی ہے، ٹھیک ہے. آگے گئے پتہ چلا کہ وہاں ہنگامہ ہو رہا ہے، روڈ بند ہے، جلاؤ ہو رہا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے اور اب آپ پھنس گئے. اب آپ نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں. تو اب آپ کا کیا کیا ضائع ہو گیا؟ ٹائم، محنت، پیسہ اور خطرہ الگ ہے، یہ آگے نقصان بھی ہے. اور اگر آپ کو پتا ہوتا کیا وہ کہاں جانا ہے تو جیسے میں آج پہنچا ہوں اب تو چینج ہو گیا نا معاملہ. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جہاں آپ کو جانا ہے آپ نے کسی سے پتہ پوچھا، جہاں گئے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایڈریس معلوم کرتے ہیں. پرانی بات بتا رہا ہوں میں. ایڈریس معلوم کرنے کے بعد پھر آپ جہاں تک آپ بالکل سمجھ جاتے ہیں وہاں پہنچ کے پھر فون کرتے ہیں. اب میں یہاں پہنچ گیا، پھر وہ کہے گا اگلی گلی لو، پھر اگلا لو، پھر اگلا لو، اور پوچھتے پوچھتے آپ صحیح جگہ پر صحیح منزل پر پہنچ جاتے تھے.
وہ بتاتا تھا کہ یہاں سے مت لینا ٹرن، یہاں پہ وہ ہے نا کچا روڈ ہے، پکا روڈ ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، یہ لے لو، یہ کٹ لے لو، یہ لے لو، یہاں پہنچو. اور آج یہی کام کیا کون کر رہے ہیں؟ گوگل. کہ وہ ریڈ لائن آ جاتی ہے، ادھر جاؤ گے تو اتنے منٹ لیٹ پہنچو گے، یہ وہ ہے، یہاں ٹریفک جام ہے، یہاں فلانا ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے. تو منزل کا تعین ہونا پہلے ضروری ہے آپ کے سفر کے لیے. کسی نے ایک بات کہی ہے کہ اگر سفر راستہ خوبصورت ہو، دیکھیے اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کہ منزل کیسی ہے، اور اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو. اور آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ منزل تو بڑی خوبصورت تھی اور راستہ جو ہے وہ اچھا نہیں تھا؟ کبھی ہوا؟ ہوا تو ہے، ہوا تو ہے، یاد نہیں آ رہا ہوگا ابھی. کب ہوا؟ مطلب شادی سے پہلے ہوا؟ نہیں، جیسے آپ کی منزل تو خوبصورت تھی اور آپ اس راستے جا رہے ہیں، راستہ بہت پریشان تھا، جیسے کیا تھا؟ مثال دیجیے. منزل کیا تھی؟ اس میں منزل کون تھی؟ شادی سے پہلے منزل تھی؟ تو منزل تو شادی تھی اس وقت تو. ہاں، وہ شادی کے لیے بڑے لوگوں نے بڑے پاپڑ بیلے ہوتے ہیں، مطلب شادی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے نا. خود ہی آ گئی الحمدللہ. ہاں زبردستی آئی. لیکن آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی ایسی جگہ جانا ہو خوبصورت، جیسے ناردرن ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ جانا ہو اور راستے خراب ہیں، اب تو بہت اچھے ہو گئے، ورنہ پہلے وہ جھیل سیف الملوک جاتے لوگ، اس کا راستہ کیسا ہے؟ بہت خطرناک، بہت کچا، اور پورا وہ جھیل پہ جانا پڑتا ہے، اور کھانا کھا کے جاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو الٹی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اتنا خراب راستہ ہے، لیکن جب آپ پہنچتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو سارے راستے کی تھکن، ساری کوفت، پھر ایک جملہ بولتے ہیں عام طور سے. کیا بولتے ہیں جملہ؟ کیا بولتے ہیں جملہ؟ کہ جب وہاں پہنچ کے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کسی چیز کو، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ میں ساری تھکن دور ہو گئی، پیسے وصول ہو گئے. یہ بولتے نہیں بولتے؟ تو منزل اگر خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو، لیکن اگر راستہ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو منزل کو چیک کرو، منزل کیا ہے. لوگ جا رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، اور بھائی یہ جہنم جو ہے یہ کس سے سجائی گئی ہے؟ یہ کیا کانٹوں سے سجی ہے؟ یہ خوبصورت اٹریکشن، شہوت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے. ساری اٹریکشن اس کے آگے ہے، اس کے پیچھے جہنم. اور جنت کو کس سے ڈھانپا ہوا ہے؟ راستے کی پریشانیاں، تکلیفوں سے ڈھانپا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے راحت. اگر ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اگر ہم نے اپنا مقصد نہیں بنایا اور امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ کو اپنے مقصد کے تحت نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس ہمارا اپنا مقصد نہیں ہے تو ہم کسی اور کے مقصد کا اعلی کار بن جائیں گے، ہم کسی اور کے ویژن کا ٹول ہوں گے. کسی اور کا ویژن جو ہوگا اس کے ہم ٹول بن جائیں گے، اس کے اعلی کار بن جائیں گے، جس کا مقصد ہوگا. وہ چاہے دنیا میں کسی انسان کا ہو، نہیں تو ایک کا تو بنیں گے. شیطان کا، شیطان بغیر مقصد کے ہے،
शैतान का विजन है कि नहीं है? उसका विजन क्या है? उसका विजन है कि हर इंसान को मैंने जहन्नुम में लेके जाना है अपने साथ। उसको यकीन है कि मैं तो जाऊंगा। हर एक इंसान को लेके जाना है और उसका विजन है। अगर मेरा अगर अपना मकसद नहीं हुआ तो मैं उसका टूल बनने का चांस है कि नहीं? या किसी और एक उसके चेलों का, इंसानों में से उनका जो पर्पज होगा वो नहीं है। आज इश्तिहार आते हैं टीवी पे कहीं पे भी, और मैं उसमें अट्रैक्शन में आने की चीज को लेता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास अगर क्राइटेरिया ही नहीं है, तराजू ही नहीं है तोलने का, तो मुझे तो अट्रैक्शन और उसके फायदे जो बता रहा नहीं बता रहा उसके मुताबिक मैं इस्तेमाल करूंगा नहीं करूंगा। मैं फैशन को अपनाऊंगा नहीं अपनाऊंगा। मेरे पास जब अपना विजन होगा और मैं देखूंगा ये फैशन, ये चीज, ये खाने की, ये पीने की, ये घूमने की, ये करने की, ये रस्म करने की, रिवाज करने की, एक एक चीज जो है ये मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाती है, तो ये मेरे लिए जरूरी है, ये मुझे अपनाना चाहिए। इसका स्टार्ट बहुत चीज है। ये फैशन ठीक है, ये रिवाज ठीक है, ये रस्म ठीक है, इसको मैंने अपनाना है। क्यों अपनाना है? लेकिन अगर होगा ही नहीं तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा जी। हाँ, नंबर 1 आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। नंबर 1 तो विजन होना पहले बहुत जरूरी है। अगर विजन ही नहीं है, आज मुसलमान के अलावा भी जो दुनिया में 7 अरब लोग हैं उनमें मेजॉरिटी का विजन है ही नहीं, मेजॉरिटी का विजन नहीं। और ये बाकायदा सर्वे हुआ है, ये अंदाजा नहीं हो रहा। मतलब अब सर्वे भी बात है 100% तो नहीं होते, लेकिन सर्वे हुआ, उसके अंदर विजन ही नहीं है। बस चल रहा है, छोटे छोटे गोल्स हैं, छोटे छोटे टारगेट्स हैं। मैं ये कर लूं, ये डिग्री हासिल कर लूं, ये विजन है क्या? मैं डॉक्टर बन जाऊं, ये विजन है क्या? ये विजन हो ही नहीं सकता। अभी कैसे नहीं हो सकता वो मैं आगे बता दूं, तो आपने भी सवाल बीच में कर दिया, इसकी बात है। तो पहले तो विजन होना है, और अगर विजन गलत हो गया तो भी नुकसान ही है। विजन सही कैसे होगा वो भी इंशाल्लाह बात करते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छी जिंदगी के लिए मंसूबा बंदी नहीं कर रहा, अगर आप एक अच्छी जिंदगी के लिए मंसूबा बंदी नहीं कर रहे, तो ये खुद एक बड़ी शानदार मंसूबा बंदी है एक बुरी जिंदगी के लिए। अगर मैं अच्छी जिंदगी के लिए मंसूबा बंदी नहीं कर रहा, तो ये तो बड़ी खुद एक शानदार मंसूबा बंदी बन हो रही है एक बुरी जिंदगी के लिए। यानी कि इसमें एक लफ्ज है ना, जुमला जो आमतौर से सुना हुआ होगा, इफ यू फेल टू प्लान, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। हाँ जी, अगर मैं अपना प्लान बनाने में, अपनी जिंदगी का प्लान बनाने में फेल हो गया हूं, नहीं बना रहा हूं, तो ये खुद जो है ना प्लान बन गया फेल होने के लिए। विजन क्या होता है? विजन वो होता है जो वक्त की कैद से आजाद हो। और वक्त कहां पे है? दुनिया में। तो दुनिया का विजन तो बन ही नहीं सकता। अच्छा, मकसद जिंदगी जिसे आप कहते हैं मकसद, जब आपको आपका मकसद मिल जाए तो आप क्या हो जाते हैं? कामयाब। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। आपका जब मकसद पूरा हो जाएगा आप कामयाब हो जाते हैं। ठीक, अभी हम पहले तय कर लें कि ये कब का बनेगा, किस टाइम का बनना है इसको, ताकि फिर आपको पता चलेगा कामयाब किधर होना है। वक्त में आता ही नहीं आता ये। और विजन हमेशा कहाँ का होगा? फ्यूचर का, फ्यूचर का हो। और फ्यूचर कब? फ्यूचर का
اگلا گھنٹہ آپ کا فیوچر ہے کہ نہیں ہے نا؟ فیوچر تو کل آئے گا نا. جب فیوچر کی بات ہوگی اگلا گھنٹہ فیوچر ہے, کل بھی فیوچر ہے کہ نہیں ہے, اگلا مہینہ بھی فیوچر ہے, اگلا سال بھی فیوچر ہے. تو جب آپ ویژن بنائیں گے اور فیوچر کا بنائیں گے تو کتنے سال کا بنائیں گے؟ نہیں ابھی دیکھیں وہ آخرت کی بھی بات ہی نہیں کر رہے, ابھی تو اس کو سمجھ رہے ہیں خالی. پہلے کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں ویژن کی اور فیوچر کی بات کرتے ہیں تو بھائی فیوچر تو اگلے گھنٹے سے لے کے اگلے کئی سال تک ہوگا. 5 سالہ منصوبہ بنائیں گے, یعنی ویژن جو ہوگا مقصد زندگی 5 سالہ بنے گا. اگر ایک انسان نے 5 سال کو دیکھا کہ میں یہاں 5 سال بعد یہاں ہوں گا, ٹھیک ہے, اور ساری ایفرٹ, ساری محنت, سارا جو پیسہ وہ لگایا کہ میں 5 سال بعد یہاں پہنچ جاؤں, دیٹس اٹ, تو اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے جس نے 5 سال کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا ہو اور 5 سال تک حاضر, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بے وقوف. کیوں بھائی, کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ نہیں, گارنٹی مل جائے اسٹیمپ والی. اب بتائیے 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل گارنٹی ہے, اوپر سے جب والا نے سرٹیفکیٹ دے دیا 5 سال سے پہلے اس کو موت نہیں آنی. 5 سال کے آگے کی تو زندگی ہے, اس سے آگے کی کیونکہ جب اس سب کچھ 5 سال کے لیے کر دیا, سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ گھوم لیا, سب کچھ کر دیا 5 سال کے لیے, تو 5 سال بیوقوف اس لیے کہ 5 سال کے بعد جو زندگی بھی تو ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ تو بے مقصد ہو گیا, 5 سال کے لیے ہو گیا بیوقوف. تو اچھا نہیں 10 سال کے لیے بنا لو, 10 سال کے بعد کیا ہے, پھر بھی بیوقوف رہے گا. 20 سال کے بعد بنا لو, پھر بھی بیوقوف. 25 سال کے بعد ہی بنا لو, بیوقوف. 50 سال کا ہی بنا لو, اور پھر دوبارہ آگے زندگی ہے تو تب بھی بیوقوف. تو پھر کون سا ہوگا, کون سا فیوچر کا بنے گا؟ اس فیوچر کا بنے گا جس کے بعد کوئی فیوچر نہ ہو. اس فیوچر کا بنائیں, بالکل لائف ٹائم, جس کے بعد کوئی فیوچر نہ ہو. اس فیوچر کا بنائیں جو کبھی پاسٹ نہ بنے, جو پاسٹ نہ بنے, بس ماضی نہ بنے. اس فیوچر کا بنائیں, اس فیوچر کا بنائیں جو جب حال آئے اس کا تو بس حال ہی رہے, پریزنٹ ہی رہے, پاس نہ بن جائے. جو جہاں پہ پہنچ گئے اب اسی جگہ پہ ہی رہیں, اس سے آگے پیچھے نہ ہو پائے. لاجیکل ہے بات, یہ نہیں لاجیکل بات. ابھی تو آج کل تو بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے, کہتے ہیں لاجک سے بات کرو, یہ بات لاجیکل نہیں آتا. آئیے, ویژن کا ایک اہم فائدہ, مقصد زندگی کا ایک اہم ترین فائدہ, انسان فوکس ہو جاتا ہے. فوکس. اچھا یہ فوکس کا کیا فائدہ ہے؟ فوکس ہو جاتا ہے, بات تو اچھی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے فوکس ہونے کا؟ ہے جی, ہاں کیا ہوتا ہے فوکس کا فائدہ؟ ادھر ادھر کام نہیں ہوتا, اسٹریٹ راستہ. جی, کنسنٹریشن. جی, کوشش, یکسوئی, ہاں, اور توانائی ایک طرف مرکوز ہو جاتی ہے. اور جب توانائی ایک طرف مرکوز ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں, بڑی اچھی مثال ہے. لیزر لائٹ دیکھیے آپ نے, لیزر لائٹ لوہے کے اندر سوراخ کر دیتی ہے, کر دیتی نہیں کر دیتی؟ یہ بھی لائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کر دے گی, وہ بھی لائٹ ہے, یہ بھی لائٹ ہے. وہ کیوں کر دیتی ہے؟ کیونکہ وہ ساری اپنی لائٹس کو جمع کر کے ایک پوائنٹ کے اوپر جب مارتے ہیں تو اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوہے کے اندر سوراخ. بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا,
میگنیفائنگ گلاس سورج کی روشنی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو کرتے تھے اور ایک پورا جمع کر کے ایک پوائنٹ پہ مارتے تھے تو ہم کاغذ جلاتے تھے، پتے جلاتے تھے، لکڑی جلاتے تھے اس سے. لیکن اسی کو جب اگر اسی میگنیفائنگ گلاس کو قریب کرتے ہیں اور ادھر پھیل جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. ساری توانائی ساری ایک جگہ پر جب ہم توجہ ڈال دیتے ہیں تو اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ لوہے کو سوراخ کر دیتے. اور یہ انسان بھی یہی حال ہے. جب وہ لگ جاتا ہے نا، جب وہ ٹھان لیتا ہے نا، جب وہ یہ کہتا ہے بس اب میں نے یہ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے بس، پھر اس کے بعد یعنی کہ جب دنیا کا وہ اپنا سوچتا ہے نا بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور میں نے یہاں شادی کرنی، اور اس کے بعد اس کو نظر نہیں آتا. تو پھر ماں باپ کون ہے، قریبی کون ہے، دوست بھی وہی ہوگا جو اس میں میری مدد کرے گا. وہاں باقی سب دشمن ہیں، سب جلتے ہیں، سب میرے مخالف ہیں، سب کا ہے جیلسی. اور جب میں نے حاصل کر لیتا ہوں پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہ جتنے بھی جیلس تھے نا سب میرے ہمدرد نظر آتے ہیں، سب منع کر رہے تھے، میری آنکھوں میں پٹی بن گئی، دھوکا وہ میرے ساتھ. لیکن جس وقت تک وہ حاصل نہیں ہو جاتا اس نے چھوڑنا نہیں. کیا ہوا؟ فوکس ہو گیا تھا، وہ شخص فوکس ہو گیا تھا. اب اس کی عقل کوئی کام نہیں کر رہی تھی، بس یہ حاصل کر رہا. That's it. ایک فائدہ اسی فائدہ فوکس کا کیا ہے، آپ نے کبھی چیتے کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہرن کا کہاں دیکھا ہے؟ اس کا بھی چینل پہ دیکھا، میں نے بھی وہی دیکھا. بہت سارے ہرن ہوتے ہیں، بہت سارے ہرن ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ فوراً ہرن کو دیکھ کے بھاگ کے مارتا ہے. پہلے دور بیٹھ کے ایک ہرن کو ٹارگیٹ کرتا ہے. اور وہ کیا ٹارگیٹ کیوں کر رہا ہوگا، کیا دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی بوٹی اچھی ہوگی، مطلب یہ وہ دیکھ رہا ہوگا نا کہ یہ میں اس کو یہ اچھا ہے یا یہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں، یہ جو بھی ہے، ہر جو بھی اس کا پلان ہوگا اس پلان کے حساب سے وہ ٹارگیٹ کرتا ہے. اس ٹارگیٹ کرنے کے بعد جبکہ اس کی اسپیڈ کتنی ہے، 110 کلومیٹر پر آور، ایک گھنٹے میں 110 کلومیٹر کی اسپیڈ ہے، اور 4 سیکنڈ کے اندر وہ 80 کلومیٹر کی اسپیڈ پکڑ لیتا ہے. یعنی کہ اتنی تیزی سے اسپیڈ بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن پھر بھی پہلے وہ ٹارگیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوڑنا شروع کرتا ہے. اور دوڑنا شروع کرتا ہے، سب ہرن دوڑ رہا ہے اور وہ اس کے بالکل برابر سے ہرن جا رہا ہے، لیکن کیا وہ اس کو پکڑتا ہے؟ نہیں. وہ کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ وہ ٹارگیٹ جس کو کرا ہوا اسی ہرن کے پیچھے دوڑ رہا ہے. بیوقوف ادھر پکڑ لے بھائی، کیوں دوڑ رہا ہے؟ وہ میلوں دوڑے گا لیکن اسی کے پیچھے دوڑے گا اور اسی کو پکڑ کے ہی دم لے گا. دکھائیے ذرا لائٹ آ جائے گی نظر، دیکھیں. فوکس ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اور فوکس کب ہوگا؟ جب اس کا مقصد بنے گا. تو آپ کا مقصد زندگی بن گیا کیا؟ آپ کا ویژن کیا بن گیا؟ آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں جنت بھی اور جہنم بھی. کیا بنے گا؟ جنت. اور جنت نہیں بنے گی، جنت نہیں بنانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. یعنی کیا لفظ یہ پورا فردوس، جنت الفردوس، ٹھیک ہے. جنت الفردوس آپ کے مقصد زندگی بن گئی، کیونکہ اس کے بعد کوئی فیوچر ہے آخرت کے بعد؟ وہ کبھی پاس بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں بن سکتا. اور یہ آپ نے جنت الفردوس آپ نے اپنا مقصد زندگی بنایا اور آپ اس پہ ہو گئے فوکس. اب آپ فوکس ہو گئے، بس یہ مجھے حاصل کرنا ہے، اس کی میں نے کوشش کرنی ہے. اور پھر آپ بھی چیتے کی طرح دوڑنا شروع کریں.
تو پھر آپ کے برابر میں سے کیا گزر رہا ہے؟ قریب میں سے اب آپ کے برابر سے کیا گزر رہا ہے؟ آپ کے برابر سے نہیں، وہ جو بھائی نے بنگلہ بنایا ہے، گھر بنایا، وہ گزر رہا ہے، ان کی نئی گاڑی گزر رہی ہے، نیا وہ آئی فون گزر رہا ہے، سیمسنگ بھی گزر رہا ہے، اور نئے نئے برانڈیڈ جوڑے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نئی نئی پارٹیاں اور بڑے بڑے اور زبردست ہوٹلوں میں جانا اور پورا گھومنا اور جا کے ورلڈ ٹور، فلانا ٹور، یہ سب آپ کے سہیلیوں کا، نندوں کا، بھانجوں کا، ان کا سب کا، بہنوں کا گزر رہا ہے سب سائڈ سے. آپ کی توجہ جائے گی ادھر؟ آپ کو ڈسٹرب کرے گی؟ نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے آپ فوکس ہوئے ہیں. اور آپ فوکس کیا اسی طرح ایک لیکچر میں ہونے سے ہو جائیں گے؟ پہلے آپ کو پیچھے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا. جب آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے جنت اور دنیا، آخرت اور دنیا کو دیکھا، آپ نے ہر چیز کو سمجھا اور آپ نے کہا کون سی چیز ٹارگٹ بنانے والی ہے. سوچ سمجھ کے جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر جب اس سائڈ سے گزر رہا ہے وہ آپ کو ہلائے گا نہیں، کیونکہ آپ آلریڈی سمجھ چکے ہیں کہ یہ ادنا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وقتی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. پھر بنتا ہے آپ کا، جب بن جائے گا آپ کا مقصد تو پھر آپ فوکس انشاءاللہ. اور جیسے کیا ہوتا ہے پھر ہمارے معاشرہ، ذرا معاشرے کی ایک تصویر دیکھ لیجئے. یہ آپ ہیں، وہ آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا گول ہے، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، اور ادھر سب رشتہ دار بھی کھڑے ہوئے ہیں، خوف بھی ہے، فرینڈز بھی ہیں، سوسائٹی بھی ہے، سب ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ تانے پڑیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ویلیو نہیں دی جائے گی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹیں آئیں گی، لوگ آ گئی، اشارے ہوں گے، اشارے ہوں گے. قرآن کہتا ہے اشارے کرتے تھے اور اس کے بعد ہنسیں گے. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت جب آپ کا ایک ٹارگٹ بن جائے گا تو آپ جنت میں جا کے ان پہ ہنس رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. آئیے، اگر میرا مقصد زندگی نہ ہو، ویژن نہ ہو، تو ایک پرابلم ہو جاتی ہے میرے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ اس کا ذہن کنفیوز ہے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کنفیوژن کتنی تکلیف دیتی ہے، کتنا پریشان کرتی ہے. اگر ذہن الجھا ہوا ہو، فیصلے نہیں ہو پاتے سے، سمجھ میں نہیں آتی، کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، چیزوں کو لوگ ٹالنے لگتے ہیں، کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. اس کنٹرول لوز ہونے پہ وہ کام کرنے لگتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے، تو وہ ڈاؤن فیل کرتا ہے اور مزید ڈاؤن پہ ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ ذرائع استعمال کرتا ہے جو اس کو مزید ڈاؤن کرتے ہیں. یعنی کہ اس کو پتہ ہے مجھے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، وہ زیادہ کھاتا ہے. اسے پتہ ہے مجھے اتنی فیس بک پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ گھنٹوں لگا رہتا ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھے رات کو جلدی سونا چاہیے، وہ لگا ہوا ٹی وی پہ اور فیس بک پہ، کسی پہ میڈیا پہ وہ لگا ہوا ہی ہے، اس سے ہاتھ سے چھوٹ ہی نہیں رہا. اور پھر صبح کا پھر، یعنی کہ آپ کی زندگی میں آپ کو ہی پتا ہوگا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک پلان بناتے ہیں، میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں. اگر پہلا کام نہیں ہوتا تو اگلے کام کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ سر بتائیے، میں نے صبح یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. اگر پہلا ہی کام نہیں ہوا کسی وجہ سے سارا ڈسٹرب، دل نہیں چاہتا، صرف وہ کام کرتا ہوں میں جو مجبوری ہوتا ہے مجھے کرنی ہے، جس کو میں چھوڑ سکتا ہوں وہ تو ٹال دیتا ہوں. پہلا کام اگر ڈسٹرب ہو جائے، یہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں، چیک کروں، اگر اب تک نہیں کرا تو کسی چیز کو آبزرو کروں کہ میں نے صبح ایک کام میرا جو مجھے کرنا تھا وہ نہیں ہوا تو میرا دن میں باقی کام کی کیا پوزیشن ہوتی ہے.
یعنی کہ صبح کی نماز جو پڑھتا ہے، اگر وہ اس نے پڑھنے کے بعد اس نے کہا مجھے واک کرنا ہے اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ دیر سے کھلی، وہ مسجد نہیں جا سکا، اس نے نماز تو پڑھی لیکن وہ واک کو نہیں جا رہا، یا تو پھر وہ کہ نہیں میں تو واک تو اس کے دماغ میں اس کی عادت میں ہوا تو وہ ایک الگ بات. لیکن جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں واک کر رہے ہی نہیں کری کرنا چاہیے، وہ والی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. ورنہ تو ایسے بھی لوگ ہیں نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، واک نہیں چھوٹ سکتی. تو الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس الجھن کے لیے آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی ایک میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتا ہوں. دیکھیں ہمارے جسم میں خون ہے، خون کے اندر سیلز ہیں، اور ہر سیلز کے اندر جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور وہ سب گرد گھوم رہے ہوتے ہیں کس کے گرد؟ نیوکلس. سینٹر پوائنٹ کتنے ہیں؟ ایک ہے، ایک سینٹر پوائنٹ ہے، اس کے گرد گھوم رہے ہیں. نیکسٹ. اسی طرح ہماری زمین بھی گھوم رہی ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ کون سا ہے؟ نظام شمسی کا سورج. جتنے بھی اس میں آتے ہیں سب کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سورج کے. سینٹر پوائنٹ کتنے ہیں؟ ایک سینٹر پوائنٹ. نیکسٹ. یہ پورا جو ہے نظام شمسی یہ بھی گھوم رہا ہے، اس کا بھی ایک سینٹر پوائنٹ ہے، یہ ایک کے گرد گھوم رہا ہے. اور جتنی گلیکسیز ہیں وہ ساری گھوم رہی ہیں، وہ اس کا بھی ایک ہی سینٹر پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہم مسلمان کیا نیکسٹ ہے؟ دل. ہمارا جسم کا سینٹر پوائنٹ دل، ایک ہی سینٹر پوائنٹ ہے جہاں سب کو سپلائی ہو رہی ہے. بلڈ سرکولیشن کا سینٹر پوائنٹ ایک ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا سینٹر پوائنٹ ایک ہے. چاہے وہ وہاں پہ ہو تو وہ بھی اس کے گرد گھومیں گے، چاہے یہاں پہ بھی ہو رخ ادھر ہی ہوگا. سینٹر پوائنٹ کتنے ہیں؟ ایک. دیر میں یہ بس سینٹر پوائنٹ کتنا ہے؟ ایک ہے. آگے گھر ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. سینٹر پوائنٹ کون ہے؟ خوف کون ہے؟ خوف نہیں کہہ رہا ہوں میں، اب تو رہا ہی نہیں. خوف HOF کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیڈ آف فیملی. کون؟ آپ سے کون پوچھے؟ وہاں سے آواز ہی نہیں آ رہی. آپ نے وہاں سے آواز ہی نہیں آ رہی، وہاں سے پوچھے کون ہے ہیڈ آف فیملی؟ الحمدللہ. کچھ اور کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی؟ شوہر. شوہر جو شوہر ہے. جس کو چھپایا ہوا اس کو. سینٹر پوائنٹ کون ہوگا؟ ایک ہوگا، شوہر ہوگا، باقی سب اس کے تابع ہوں گے، اس کے نیچے ہوں گے، اسی کے گرد گھومیں گے. اگر ایسا نہ ہو، شوہر کہتا ہے، باپ کہتا ہے یہ کرو، ماں کہتی ہے یہ کرو، تو بچے کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوز ہو جائیں گے. کنفیوز ہو جائیں گے. تو گھر چلانے کے لیے بھی سینٹر پوائنٹ کیا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. آرگنائزیشن ہے، ڈائریکٹر کتنے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہی ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹر کیا ہی ہو سکتے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر کتنے ہوں گے؟ ایک. ڈیسیژن میکر، فیصلہ کرنا، چلانا ایک ہوگا. سینٹر پوائنٹ ایک ہوگا. ایک ادارہ ہے، شورا ہے اس کی. کتنی بڑی ہو سکتی ہے شورا؟ بہت ساری ہو سکتی ہے. امیر کتنے ہوں گے؟ ایک. امیر ایک ہوگا، سینٹر پوائنٹ ایک ہوگا. ٹھیک ہے. سفر میں جا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ جا رہے ہیں یا دو جا رہے ہیں، امیر ایک ہوگا اور لازمی ہوگا. دو بھی جا رہے ہیں تو ایک کو امیر لازمی بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو میں سے ایک امیر ہوگا. سینٹر پوائنٹ کتنے؟ ایک. نیکسٹ. ہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر الہ دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد پھیل جاتا.
کائنات میں فساد ہو جاتا اگر الہ دو ہوتے، تو الہ بھی کتنے ہیں؟ ایک. سینٹر پوائنٹ ایک. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے سیل سے لے کے پوری کائنات کا نظام دیکھیں، گھر کا نظام دیکھیں، باہر کا نظام دیکھیں، ہر جگہ جو ہے سینٹر پوائنٹ کتنے؟ ایک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر سینٹر پوائنٹ دو ہو اور وہاں فساد نہ بچے، وہاں الجھن نہ ہو؟ یہ ممکن ہے کیا؟ اور آج ہمارے ذہن کے اندر سینٹر پوائنٹ دو بن گئے نہیں بن گئے؟ کیا بن گئے سینٹر پوائنٹ؟ ہمارے سینٹر پوائنٹ کیا بن گئے؟ دو. دنیا اور آخرت. پہلا اگر دو بنا دیں گے برابر برابر تو بھی فساد ہے، تو بھی فساد ہے. لیکن عام طور سے کیا بن گیا؟ الٹا بھی بن گیا. آخرت نیچے آ گئی، دنیا اوپر آ گئی. اور ایک جگہ تو آخرت ہے ہی نہیں، صرف دنیا ہی ہے. اب مطلب یہ تو ایک ہی سینٹر پوائنٹ ہے نا. لیکن اسی پہ وہ اس نے ویژن بنایا، اسی کو مقصد زندگی بنایا، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی ہے وہ مان نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نہیں، تو اس کا تو ذہن جو ہے قبول کرے گا. اس کے ذہن میں تو کنفیوژن پیدا ہوگی. کیوں ہوگی بتائیے؟ ایک آدمی نہیں مانتا کہ آخرت ہے اور دنیا ہی ہے، سینٹر پوائنٹ اس کا دنیا بنتا ہے، دنیا ہی بنتا ہے. کیوں پریشان رہے گا وہ؟ دنیا میں کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہے. ہاں ایک تو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. اور کیا ہے؟ دلیل بتائیے، دلیل کیا ہے؟ دلیل بتائیے کہ وہ پھر بھی بے چین رہے گا. کیونکہ اس نے ابھی میں نے اور آپ نے دیکھی نہیں ہے دوسری دنیا، دوسری زندگی دیکھی نہیں ہے. اس نے بھی نہیں دیکھی، ہم نے بھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، ہم نے بلیو کرا ہوا ہے، ہم نے اس پہ ایمان لایا ہوا، وہ نہیں لایا ہوا. تو پھر بھی وہ پریشان رہے گا. ہم تو اس لیے پریشان رہیں گے کہ ہمیں بتایا گیا اور پھر ہم نہیں مان رہے، اور مانتے ہوئے بھی نہیں لے کے آ رہا اس کو اوپر. وہ کیوں پریشان ہے؟ ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ بھی تو کیا ہوگا. ایک بات اور، اس سے بہتر دنیا میں ہے. ایک اور دلیل دیجیے نا. وہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ ذکر سے اطمینان ملتا ہے. اور جی اس کی فطرت میں ہے. اور یہ فطرت میں کیسے ہے یہ ذرا پلیز بتا دیجیے. اور بیٹا یہ چاکلیٹ دیکھتے ہیں. اس عہد الست شوگر ہے، پڑوسی کو تو نہیں ہوگی نا، اسی دے رہے ہیں. ہاں پہلا حق کس کا ہے؟ لیکن بزرگوں کا بھی ہوتا ہے. اچھا جی وہ آئیے عہد الست آپ جانتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو نکالا حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان تھے، اور پھر ان سے انہی کی زبان میں اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے اقرار کیا ہاں اب ہمارے رب ہے. اور یہ اقرار کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں اگلی اسی آیت میں، آگے آیت میں، کہ یہ اقرار اس لیے ہے کہ یہ حجت بن جائے تاکہ کل یہ تم نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو کسی کو بھی یاد نہیں. کسی کو یاد ہے آپ میں سے کسی کو جو آپ نے یاد نہیں؟ جو مسلمانوں کو یاد نہیں جو مانتے ہیں، تو کفاروں کو کہاں سے یاد ہوگی؟ فطرت میں شامل، وہ اس کی فطرت میں شامل ہے. اور فطرت کیسے ہمیں پریشان کرتی ہے کہ بہت ساری فطری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سکھائی نہیں گئی تو بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں بتائی گئی تو بھی ہمیں بری لگتی ہیں. مثال دیجیے
کہ فطرت میں برائی اور اچھائی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ڈال دی ہے. کچھ علم فطری ہے, کچھ اچھائی اور برائی کا علم فطری ہے, انسان جانتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ ایک مثال دیجیے تاکہ آپ کو کلیئر رہے گا. ہاں اچھا اس کو بالکل لے جائے جس میں فطری بات ہو. ابھی تو ہمیں پتہ چل چکا ہے گالی دینا نہیں. ابھی وہ ایک ہفتے کے بچے کو جا کے آپ گالی دیں اس کو غصہ نہیں آئے. محبت اور نفرت یعنی کہ ایک ہفتے کا بچہ ہو, یہ فطرت ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے بھوک لگنے سے, پریشان ہوتا ہے, اور آپ جا کے آپ ٹرائی کر لیجیے گا لیکن ہلکا طریقے سے. ایک ہفتے کے بچے کے آگے جا کر یوں غصے سے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا ہو جائے گا؟ وہ برا شکر اور بڑے مسکرا کے اور اس کو دیکھے وہ کیا کرنا شروع کرے گا؟ مسکرانا شروع کرے گا. یہ کیوں مسکرا رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا اس طرح دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا اور یہ اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. وہ کہاں سے اس کو پتا چلا؟ بات کلیئر ہو گئی بات کہ یہ فطرت میں ہے, یہ وعدہ ہمارے فطرت میں ہے کہ ہم نے یہ اپنے اقرار کیا ہوا ہے. تو جب بھی ہمیں بلایا جائے گا اس رب کی طرف, جب بھی بلایا جائے گا اس اصولوں کے ساتھ بلایا جائے گا, محبت کے ساتھ بلایا جائے گا, اور وہ انسان ابھی اس کا ضمیر زندہ ہوگا, پوری طریقے سے مرا نہیں ہوگا, وہ حق کی تلاش میں ہوگا, اس کو اثر ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. ہم اپنے اوپر دیکھیں, جب ہم کسی بھی خطبے میں جاتے ہیں, کسی کا واعظ سنتے ہیں تو تقریر سنتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ہمارا ارادہ بن رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ہم یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں 2 گھنٹے بعد سب بھول بھال جاتے ہیں. اس ماحول میں جا کے وہ باتیں سن کے فیل تو ہوتا ہے نا. اب وہ کیا وجہ ہے, کیوں ہو جاتا ہے, وہ آپ نے خود کہہ دی, یعنی یہ بات سن لی کہ وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو دنیا اور آخرت اگر برابر ہیں, کنفیوژن ہے. اگر دنیا اوپر اور آخرت نیچے ہے تو بھی مسئلہ ہے. یہ کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ دنیا اوپر اور آخرت نیچے کر دو تو بھی مسئلہ ہے میرے ذہن میں. کیوں مسئلہ ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا. ایک تو ایک فطری بات ہو گئی, دوسرا ایک اور ہمارا جو علم ہم نے کیا, یہ دنیا اوپر کیوں آئی ہے؟ جب دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے تو دنیا اوپر کیوں آ گئی؟ یہ اہم بات ہے نا. یہ جب مجھے معلوم ہے کہ یہ آخرت ہمیشہ کی ہے اور میں نے لازمی جانا ہے تو میں دنیا کو کیوں اوپر رکھا ہوا ہے؟ ہاں, اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے. یہ بات آپ کی یہاں تک تو ٹھیک ہے, اس پہ چاکلیٹ نہیں ملنے والی. ہاں, وہ تو پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا آپ نے زیادہ لے جانی ہے, تو اس لیے میں تھوڑا روک کے کر رہا ہوں. ویسے اب تو ہے کافی دن. یہ سمجھیے آپ اس کو, ایک بچہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں, ہم اس کو اسکول میں داخل کراتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسکول سے واپس آنے کے بعد دوپہر کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ مدرسے مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب اس کو کیا بتاتے ہیں؟ نازا تو پڑھاتے ہیں, کچھ اور باتیں بھی بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ آخرت ہے, دنیا پانی ہے, پانی کا بلبلا ہے, دھوکہ ہے, ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے, مرنا ہے, سب نے جانا ہے. یہ ایک بچے کو بتایا جا رہا ہے, ایک چھوٹے بچے کو بتایا جا رہا ہے. یہ بات اس کے کہاں پہ جا رہی ہے؟ طاقت شعور میں جا رہی ہے. ابھی وہ شعوری طور پر پوری طرح ابھی بالغ نہیں ہوا, اس کا شعور پوری طرح بیدار نہیں ہوا ہے. تو یہ سب باتیں کہاں جائیں گی؟ طاقت شعور میں جائیں گی. وہاں جا کے بیٹھیں گے. پھر اسکول جاتا ہے تو اسکول میں کیا کہتے ہیں؟ کامیابی, دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب. اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ہم سنتے تھے, آج تو نہیں ہوتا. آج تو کہتے ہیں وہ کھیل کود کے بھی نواب بن رہے ہیں.
لیکن یہ دنیا، بل گیٹس کو دیکھو، فلانے کو دیکھو، کیس اسٹڈی پڑھو، فلاں یہ وہ، گھر میں بھی آ رہے ہیں تو باپ اور ماں سب سے زیادہ توجہ کس پہ ہے؟ اسکول پہ، دنیاوی تعلیم. کیا کر رہے ہیں؟ چوکیدار بنو گے، کلرک بنو گے، یہ بنو گے، مولوی بنو گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ بچے کے کہاں پہ جا رہی ہیں؟ سب کانشیس میں. وہ مولوی صاحب کی بات بھی گئی سب کانشیس میں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی گئی. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ویلیو کس کو دی جا رہی ہے؟ دنیا کو. انگلش پڑھایا جا رہا ہے گھر میں. کبھی ماں باپ نے انگلش کا ایک لفظ نہیں بولا تھا، اب اسکول نے کہا آپ کو گھر میں انگلش بولنی پڑے گی، اب سب بول رہے ہیں انگلش بول رہے ہیں. کیوں بھائی انگلش کیوں بول رہے ہو؟ نہیں، دنیا میں کامیابی چاہیے تو انگلش تو سیکھنی پڑے گی. اور ہم کہتے ہیں ہم آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، تو آخرت کی کامیابی کے لیے تو عربی چاہیے. عربی کہاں سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ عربی کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اگر صرف آخرت کی کامیابی لے لو عربی کے لیے تو بھی کیوں نہیں سیکھ رہے؟ جبکہ عربی آخرت کی کامیابی کے لیے صرف نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی عربی لازم ہے. دنیا کی کامیابی، اور دنیا کی کامیابی ہم پہلے ڈسکس کر چکے. کامیابی ہے کیا؟ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ایک آدمی اپنے آپ کو ناکام سمجھے تو یہ کامیابی ہے. اور کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ اطمینان اور مطمئن زندگی گزار رہا ہو، سکون والی، وہ کون ہے؟ جو لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں اور بنگلے، گاڑیاں یا خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں زندگی میں. تو جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور بڑے سکون سے آرام سے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں اور بڑے محبتیں ہیں، بڑی سکون ہے، بڑی خوشیاں ہیں، وہ کون ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا کیا مفہوم ہے؟ کیا مفہوم ہے کہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. یہ دعا اللہ کے نبی مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ یہ صحابہ اکرام مانگتے نہیں مانگتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی دنیا حسنہ تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس حسنہ میں جو ہم حسنہ سمجھتے ہیں وہ کدھر تھا؟ وہ ان کے پاس کدھر تھا؟ ان کے پاس تو نہ کپڑے، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ کچھ نہیں. مطلب اس وقت کے حساب سے یہ ساری آسائشیں، ساری سہولیات نہیں تھی. بھوکے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے، پھر بھی حسنہ تھی. تو پھر کیا تھا ان کے پاس جو ان کی دنیا حسنہ تھی؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اس سے کیا مل رہا تھا ان کو؟ دنیا میں کیا مل رہا تھا؟ اطمینان قلب. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کیا فرماتے ہیں کہ جو مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت عمل صالح کرے مگر ہو وہ مومن، مگر ہو وہ مومن. عمل صالح خالی نہیں چلے گا، ایمان کے ساتھ ہی چلے گا. عمل صالح بغیر ایمان کے جب چلے گا تو دنیا میں اس کا شہرت، عزت، میڈل، نوبل پرائز اور یہ جتنی مال دولت مل جائے. ایمان کے بغیر عمل صالح میں سب کچھ مل جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب دے دیں گے، بدلہ دنیا میں دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا ان کے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو مومن ہو، مرد ہو یا عورت، عمل صالح کرے، مومن ہو، تو کیا دیں گے اس کو؟ دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے. اور اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ بدلہ ہے اس کا مال کا، وہ آخرت میں اس کا بدلہ الگ ہے، وہ تو ملے گا انشاءاللہ. تو وہ پاکیزہ زندگی کیا ہے کہ آپ اور میں جہاں بھی ہوں، جس کنڈیشن میں بھی ہوں، اطمینان میں مطمئن ہو. جیسے ابھی 15 دن بعد یہ ہوگا نا، حال خراب ہوگا، حلق میں کانٹے پڑے ہوں گے، پیاس سے زبان باہر نکل رہی ہوگی، برا حال ہوگا، لیکن دل میں کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے، کل بھی روزہ رکھنا پڑے. جسم کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. آپ کی ضرورت زندگی ہے، جو ضرورت زندگی، جو اگر کچھ دن نہ ملے تو انسان مر جائے، کچھ دیر نہ ملے تو مر جائے.
اتنی ضروری چیز جو ہے آپ کو نہیں مل رہی کہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے کے لیے پریشان ہے جسم، اس کے باوجود آپ کون ہیں اندر سے؟ خوش ہیں. روزہ کھولنے میں جو خوشی ملتی ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 خوشیاں ہوتی ہیں، روزہ کھولنے پر ملے گی اور ایک اس کا اجر جب ملے گا تب وہ خوشی جو ملے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنا اجر کیسے. تو یہ اطمینان ہے. تو یہ جو بچہ جو ہے جس کے سب کانشیس میں چلا گیا، یہ بھی چلا گیا مولوی صاحب کی بات میں اور یہ بھی چلی گئی، لیکن وہ 2 چیزیں دیکھ رہا ہے کہ ویلیو اس کو دی جا رہی اور سامنے کون نظر آ رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے، سامنے بھی یہی نظر آ رہا ہے اور ویلیو بھی اس کو دی جا رہی ہے، زیادہ ذکر بھی اسی کا کیا جا رہا ہے، گھر میں بھی سب کچھ یہ نظر آ رہا ہے، اسی کا غلبہ ہے. تو اس کے اپنے ذہن میں دنیا غلبہ آئے گی، آخرت غلبہ آئے گا؟ دنیا اوپر آئے گی، آخرت کے لیے. جبکہ اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے کہ دنیا نیچے برابر نہیں ہے، کیونکہ برابر سینٹر پوائنٹ ایک ہی بنانا پڑے گا آپ کو اپنے ذہن میں. 2 بنائیں گے مشکل ہو جائے گی، 1 بنائیں گے، اس کے نیچے آخرت آئے گی، وہ دنیا آئے گی. کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں کیا ہے جی؟ نہیں ایجوکیشن، کیریئر، ہاں کیریئر، مال، نہیں ابھی شادی اور لگژری، آسائش آگی لگژری اور گھومنا، ٹریولنگ، ڈریسنگ، جیولری، یہ سب اسٹیٹس ہے. کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ وہ اٹیچ ہونے چاہیے سینٹر پوائنٹ سے. کچھ بھی کریں آپ دنیا میں، کچھ بھی کریں، وہ اٹیچ آپ کے سینٹر پوائنٹ سے ہونا چاہیے، جو آپ کا ویژن اور مقصد زندگی ہونا چاہیے. تو وہ کام آپ کے لیے کیا بنتا ہے؟ امپورٹنٹ. اٹیچمنٹ لازمی ہے. اٹیچمنٹ، دنیا کا ہر کام آپ کا اٹیچ ہونا لازمی ہے. اگر یہ اٹیچ نہیں ہوگا مسئلہ ہوگا. صرف ایک کام جو ہے وہ آپ باہر رکھ سکتے ہیں، بس ایک کام، جس کو علماء کہتے ہیں مباح. لیکن جو متقی ہوتے ہیں، جو محسن ہوتے ہیں، جو بڑے ایمان کا لیول، تقوی کا لیول ہائی ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کا ویژن ہوتا ہے، وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مباح کو بھی مستحب بنا دیتے ہیں. مباح مستحب کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کو کرو تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، وہ مباح کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے آپ کوئی بھی اپنا مباح کام مستحب کیسے بنائیں؟ اور مباح کام میں کیا آتا ہے؟ ایک مثال دیجیے. ہے جی غسل کرنا، ہاں ضرورت کے لیے دل چاہ رہا ہے. اب اس کو آپ مستحب بنانا چاہیں، سنت طریقے سے آپ کام کریں. ٹریولنگ کرنا، اس کو آپ مستحب بنا دیں. اللہ کی راہ میں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ گئے ہیں بزنس کے لیے، ٹریولنگ، اس کو آپ مستحب بنا دیں. دعوت میں اسی بزنس کو ہی مستحب بنا دیں آپ. جی ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان بڑا کثرتی
جسم والا نوجوان، تو صحابہ نے دیکھ کے کہا کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں ہو، یعنی کہ جہاد کے قتال میں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ اپنے گھر سے اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی ہے. یہ اللہ کی راہ میں ہے. مستحب بن گیا نہیں بن گیا؟ ثواب بن گیا نہیں بن گیا؟ خیر پہلے تو آپ اس بات کی مجھے دلیل دیجئے کہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ دنیا کا ہر کام جو ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ کنیکٹ آخرت سے ہونا چاہیے. یعنی کہ جو آپ نے سینٹر پوائنٹ بنایا ہے اس سے کنیکٹ لازمی ہونا چاہیے. اس کی دلیل دیجیے. ہاں جی بولو. دلیل سے مراد کیا ہوتی ہے کہ قرآن حدیث کی کوئی نص ہو تاکہ ہمیں یہ بات اس سے بالکل نہیں پتہ چلتے کہ ہاں بھائی یہ ہمیں لازمی دنیا کے ہر کام جو ہیں آخرت سے اٹیچ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس دلیل کی بات ہوتی ہے. آپ کی بات تو صحیح ہے. اسی کے دیکھنے میں کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے میرے نبی کا کیا کرنا ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے. اور بتائیں. ٹھیک ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور جی اور میں آپ کی کسی بات پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہے. ٹافی والی نہیں، چاکلیٹ والی جی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آئیے دکھائیے. یہ آیا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یعنی کہ دنیا میں کوئی انسان آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف عبادت. صرف عبادت. تو میں شروع میں بچپن سے میں کیا سمجھتا تھا اس آیت کا مطلب؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کون سی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے. قرآن پڑھنا عبادت ہے. تو بھائی اب کیا مطلب ہے؟ وہ کھائیں گے نہیں؟ ہاں جی کھانا ضروری ہے تو کھا لو، پھر اس کے بعد عبادت کرو. یہ کھائیں گے تو باتھ روم بھی جانا ہے. اچھا باتھ روم جانا ہے وہ بھی چلے جاؤ، وہ بھی ضروری ہے. پھر جب سوئیں گے نہیں، ہاں جی سونا بھی ضروری ہے، وہ بھی سو لو، پھر جو بچ جائے پھر عبادت کر لو. اچھا جو کھائیں گے تو پھر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ کمانا بھی ضروری ہو گیا تو پھر کمانے کا بھی ٹائم نکالو، پھر جو بچ جائے. شادی نہیں کریں گے، شادی بھی نہیں. مطلب یہ سب کام کریں گے اور جب کام کرنے کو جتنا ٹائم بچ جائے اس میں کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. یہ مطلب میں سمجھتا تھا، جبکہ یہ اس کا مطلب نہیں. اب کہتے ہیں غلام کو. ہمارے پاس آج عبد نہیں ہے. ہماری تاریخ میں چاہے وہ مسلمان ہو یا کفار ہو، کوئی یورپ ہو یا امریکہ ہو، عبد ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے. آج ہمارے یہاں غلام اویلیبل نہیں. آج تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی والے آپ کے ماتحت اور نوکر چاکر ہوتے ہیں.